السلام علیکم. خالد مصطفیٰ کا کیلگری کینیڈا سے سلام اور آداب تمام پاکستانی دوستوں کو. میں اپنے پروگرام مناظرہ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. آج نئی خبریں اور ان کے تبصرے میں آپ کو بتاؤں گا. آج کے ایجنڈے کے اندر دو خبریں بہت امپورٹنٹ ہیں. نمبر ایک بات یہ ہے کہ صحافیوں کے متعلق میں بتاؤں گا کہ صحافت ہے کیا پاکستان میں اور کس طرف جا رہی ہے، اور دوسرا وکیلوں کے متعلق کہ وہ کس طرف کیا کر رہے ہیں اور کس طرف جا رہے ہیں. ویسے میں آپ کو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتا دوں کہ ظاہر ہے کہ پورا معاشرہ کرپٹ ہو چکا ہے پاکستان کا. اس میں چاہے صحافی ہوں یا ججز ہوں یا فوج ہو یا سویلینس ہوں، ہر ایک آدمی، اگر آپ سامان خریدنے جائیں گروسری اسٹور کے اندر چوری کرتے ہیں لوگ، ہر چیز میں چوری ہے. تو ظاہر ہے کہ اس کا صحافت پہ بھی اثر پڑ رہا ہے. لیکن اب کیونکہ کیسز اس قسم کے چل رہے ہیں تو صحافت کے اندر آدمی دیکھ کے بڑی خوشی ہوئی کہ 3 صحافیوں کو میں نے اچھے طریقے سے دیکھا کہ وہ واقعی صحافت صحیح طریقے سے کرتے ہیں. اچھا، پہلے تھوڑا سا میں اپنا بیک گراؤنڈ بتا دوں کہ میں کیوں میں ویسے ریگولر تو صحافی نہیں ہوں، لیکن میں نے جو تھا میرا بیک گراؤنڈ تو انرجی میں ہے ایکچولی. اور میں بڑے سب اسٹیشنز بنائے، گریڈ اسٹیشنز بنائے، پاور ہاؤسز بنائے، لائنیں بنائیں، اور اللہ کا شکر ہے کہ یہاں آ کر بھی مجھے فائدہ ہوا امریکہ کے اندر. اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جو وپڈا کا جو مقام ہے نا بہت بڑا ہے، بہت بہترین ڈپارٹمنٹ بنایا. میں میکسیکو گیا، میں پولینڈ گیا، میں اپنا یہ امریکہ گیا، سب جگہ جہاں اس کو وپڈا کو سب جانتے ہیں، اتنا زبردست ادارہ. لیکن اب اس کو صحیح طریقے سے کوئی مینٹین نہیں کرے تو اس کے اندر تو قصور تو ان کا نہیں ہے نا. تو بہرحال قصہ مختصر یہ ہے کہ اب ہم اپنے اصل ٹاپک کی طرف. تو اس کے بعد مجھے چانس مل گیا، میں نے امریکہ سے کچھ کورسز کیے رسک مینجمنٹ میں. میرا مقصد یہ تھا کہ رسک مینجمنٹ بچوں کو میں سکھاؤں پاکستان کے، اور فری سکھاؤں تاکہ وہ یہاں آ سکیں اور اپنی بہترین جاب حاصل کر سکیں، کیونکہ سب سے زیادہ اسکوپ اس کے ساتھ رسک مینجمنٹ میں ہے. لیکن یہ میں نے اس کے ساتھ اس لیے ساتھ میں چینل اسٹارٹ کیا، اس کا ایک سیکشن ہے، سب سیکشن سمجھ لیں آپ، پولیٹکس کا کہ پاکستان کی کرنٹ. کیونکہ اس کے اندر رسک مینجمنٹ جب میں نے دیکھا اور میں نے غور کیا تو اس کے اندر بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو میں اگر ان ٹیکنیکس کو اپلائی کروں تو، کیونکہ میں کچھ کام جو ہے نا جیلوں کے لیے بھی کرتا ہوں کہ وہاں جو قیدی آتے ہیں نا، کرمنل کیسز جو ہوتے ہیں، تو اس کے اندر ان کو ہمیں اگلوانا پڑتا ہے کہ سچ بول رہے ہیں یا نہیں بول رہے. تو وہ جب ٹیکنیک میں نے بڑا اچھا سوچا کہ یار اگر یہ میں اپلائی کروں، دیکھوں تو صحیح نا کہ کیا ریزلٹس ملتے ہیں. تو مجھے بڑے اچھے ریزلٹس ملے. تو وہ اب میں اس پر بھی اپلائی کرتا ہوں، صحافیوں پہ بھی. بہت ساری چیزیں میں آپ کو فردر بتاتا رہوں گا آہستہ آہستہ. اب دیکھیے، جو صحافی ہیں نا، یعنی کہ لفافہ خور جسے کہتے ہیں، رشوت والے، وہ انڈیکیٹرز کہلاتے ہیں کہ ان کے چہرے پہ آپ کس طرح دیکھ سکتے ہیں کہ یہ وہ لفافہ. سب کے لیے نہیں ہے لیکن زیادہ تر کے لیے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کی خوشی جو ہے نا بس چھپائے نہیں چھپتی. ہنس رہے ہیں، قہقہے لگا رہے ہیں، ہاتھ مار رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، پانی پی رہے ہیں، چائے پی رہے ہیں، حالانکہ آپ پروگرام بنا رہے ہیں آپ کو، اور آپ سیریسلی بات کر رہے ہیں، آپ پاکستان کے حالات بتا رہے ہیں صحیح. اچھا، تو لیکن ایک تو یہ ہے. اب میں 3 جو تھے اس کے اندر جرنلسٹ جو کہہ لیتے ہیں اور صحافت میں ہیں، ان کا واقعی میں نے جو آج پروگرام دیکھا، ایک تو ہے سب سے زیادہ جو متاثر ہوا، ایک لڑکی ہے سمینا پاشا. واقعی وہ بڑے دل سے کرتی ہے کام. اب بھائی نیت تو میں بھی نہیں جانتا کسی کی، لیکن وہ سچائی کے ساتھ. وہی میں انڈیکیٹر جو میں استعمال کر رہا ہوں نا، کہ اس انڈیکیٹر کو جو میں نے استعمال کیا تو وہ لفافہ نہیں ہے کوئی بھی، اور وہ پسند کرتی ہے. ظاہر ہے بہت سارے لوگ ایسے جو کہ بھائی اپنے لیڈرز کو پسند کرتے ہیں، تو وہ اس کے اندر جھلک جاتا ہے آدمی کے باتوں میں. وہ بیچاری اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ کس طریقے وہ چھوٹ جائے، ایسے ہمدرد بھی نظر آتی ہے ویسے شکل سے بھی، لیکن وہ صحافت میں پورا اترتی ہے، بڑا اچھے طریقے سے پورے انڈیپتھ جاتی ہے، اور بڑا اچھا وہ کول مائنڈیڈ جو ہے نا، بالکل یعنی سننے میں مزہ آتا. آج کا تو پروگرام اس کا کمال کا تھا. پھر دوسرے جو ہے منیب صاحب ہیں. منیب صاحب واقعی نام ہے، لیکن اس دفعہ میں نے ان کا چہرہ بڑا اچھا دیکھا. بڑا کول اور بڑا دھیمے الفاظ کے اندر، وہ بڑے جذبات میں آ جاتے تھے، فرونیت تھوڑی سی تھیم کے اندر. لیکن آج کے پروگرام میں نے دیکھا کہ وہ کافی سمجھداری سے بات کر رہے تھے. پھر جناب اسما شیرازی صاحبہ ہیں، وہ بھی واقعی اچھی بولتی ہیں، بہت زبردست بولتی ہیں. منصور صاحب جو ہے نا، تو ان کے متعلق مجھے شبہ ہے، ویسے معذرت کے ساتھ 50% شبہ ہے، کیونکہ یہ ہر وقت ایک تو سب سے جو امپورٹنٹ بات ہے نا، میں کوئی سبق تو نہیں سکھا رہا، آپ لوگ خود ہوشیار ہیں، لیکن جب آپ مکس کرتے ہیں نا پنجابی کو
تو لوگ پسند نہیں کرتے کہ آپ یکایک ٹریک چینج کرتے ہیں. آپ اردو بڑی بہترین لینگویج ہے اور آپ اس کے اندر جو ہے نا ایک دیسی لینگویج استعمال کرتے ہیں ملا کے, اور تجھے یہ کر رہا ہو, آپ بعد میں بول لیں, کوئی نہیں پڑتا, وہی بڑی چیز بات ہے. لیکن پروگرام کے درمیان سے پیور آپ انگلش بولے. آپ اگر انگلش میں پروگرام کریں تو آپ پیور انگلش بولے. تو یہ منظور صاحب جو ہے نا یہ کرنے لگے تھے, لیکن ابھی رک گئے وہ تھوڑا سا. اور دوسرا ہنستے ہیں یہ زیادہ, تو اس سے مجھے اندازہ ہوا کہ یہ بھی ان کے بھی تعلقات ہیں وہاں ISI وغیرہ سے. اصل میں ان لوگوں کو وہ جو ہماری ایجنسیز ہیں نا وہ بڑی جلدی سے ہائر کر لیتی ہیں. ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ یار یہ بکنے والے لوگ ہیں, تو وہ ان سے انفارمیشن لیتے ہیں. وہ ان کا کام ہے, اس کے اندر کوئی خدا نہ کرے ویسی بات نہیں ہے, ان کا کام ہے, وہ لیتے ہیں. تو اور پھر ہماری قوم کا بھی یہ ہے حال کہ اگر آپ مثال تو مجھے آپ نے ISI کے سامنے دیکھ لیا, میں جا رہا ہوں مثال کام سے, تو وہ کہیں گے یار یہ ISI کا بندہ ہے نا, ایسی کوئی بات نہیں ہوتی. تو ایک تو یہ بات تھی. تو اللہ کا شکر ہے کچھ امپروومنٹ مجھے نظر آ رہی ہے صحافت کے اندر. اچھا ایسے بھی ڈبہ جیسے وہ صحافی بن گئے ہیں کہ وہ میجر عادل صاحب ہیں, پتہ نہیں کس طریقے سے میجر بنے. ان کا ذرا چہرہ دیکھے, اللہ معاف کرے, اللہ نے بنایا سب کچھ, لیکن ان کا کیلیبر ہی نہیں, زیرو ہے ان کا, کچھ بھی نہیں ہے, IQ نہیں ہے. بھائی تم لوفر آدمی, لوفر تمہیں نہیں, استغفر اللہ, میں واپس لیتا ہوں اپنے الفاظ, لیکن تم جس طرح آرمی کے اندر تم میجر بن گئے جعلی طریقے سے, تم نے اس کا عمران خان کی حمایت کر کے خوب پیسہ کمایا, اب تم لندن میں چلے گئے, ابھی بھی تم پاکستان کے خلاف بول رہے ہو اور پاکستانی آرمی کے خلاف بول رہے ہو. غلط ہے نا؟ نہیں غلط ہے. تو میرا کہنا مقصد ہے کہ ان کا, ہم تو احسان مند ہیں بھائی پاکستان پر, ہمیں انجینئر بنایا اسی نے بنایا, ویسے تو اللہ نے بنایا, لیکن ہم اس کے احسان مند ہیں پاکستان کے کہ اس نے ہمیں یہاں تک پہنچایا. ہم کیسے بھول سکتے ہیں اس کو؟ تو ذرا سی دیر کے اندر جو ہے نا یہ صحافی بن جاتے ہیں. دوسرے بہت سارے صحافی ایسے ہیں, بہت سارے. تو میں ان کا بھی نام کیا لوں, حسن نثار صاحب جیسے مثال کے طور پر, بیچارے یہ میں سمجھتا ہوں بالکل جاہل آدمی, اور یہ بیچارے فلموں میں تھے. مجھے یاد پڑتا ہے کہ فلموں کے جو وہ خبریں چٹپٹی جو لوگ سننے کے ہوتے ہیں ان کو سے آگے بڑھ گئے, لیکن میں اس کو حسن نثار کو اچھا پسند کرتا ہوں. تو کوئی خدا نہ کرے اس کے اندر کوئی جیسا بھیس ویسا بھیس, کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے, وہ بھی ٹھیک ہی ہے. اب آئیے کہ جو اس کا دیکھیں, اب اس کا ریکارڈ لگایا ہوا ہے کہ بھائی جان اس نے جتنا وکیل کر لیا اس کو, جو سلمان رشدی کو کہ جو وکیل تھا اس کو کر لیا. یہ کون سی بات ہے؟ میں تو لیکن عمران خان کو صاحب کو یہ میں نے پہلے بتا دیا تھا کہ یہ جتنے بھی آپ کے وکیل ہیں نا, صحافت تو اب میں نے ابھی ڈسکس کر لی, وکیل بھی ایسے ہی ہیں جو صرف پیسے کے ہیں. اب دیکھیے وہ جو ہے کیا نام ہے ان کا, جو کھوسا صاحب جو ہے, تو آصف کھوسا صاحب, اب جب وہ لے کے جا رہے تھے پرویز الہی صاحب کو, تو خاموش جب وہ آئے, 12 آدمی نقاب پڑے, وہ تو ٹھیک انٹیلیجنس کے تھے, وہ انہوں نے اترو, تو ڈر کے مارے ان کی پینٹ گیلی ہو گئی اور یہ نکل کے دوسری گلی سے نکل گئے. بھائی جب تم اس کے پیسے لے رہے ہو تو تم اس کو فائٹ تو کرو, اس کو رجسٹر کرو کہ بھائی تم کس قانون کے تحت, تمہیں گولی مار دیں گے کیا وہ؟ ڈرپوک. یہ لوگ اس قسم کے ہیں کہ جو ایان علی کے کیس لے لیے, کہ اغوا شدہ لڑکیوں کے کیس لے لیے جو اسمگلنگ کر رہی ہیں, کسی کے ٹاؤٹس بن گئے, اس ٹائپ کے. یہ تو عمران خان کو کم از کم یہ سوچنا چاہیے کہ اچھے وکیلوں کو ہائر کرے اور پوری ٹیم نہ بنائے وکیلوں کی, کہ وہ وکیل پیسے کے چکر کے اندر ہیں. اب ان کو یہ پتہ نہیں تھا کہ پاکستانی قوم کس قسم کی ہے. تم جو اپوننٹ ہے وہ تو آپ کو وہ کریں گے نا کہ بھئی آپ نے ایسا وکیل ہائر کیا. اور دوسری بات یہ ہے کہ انٹرنیشنل اگر آپ کورٹ میں جاتے ہیں تو پرسنل نہیں کر سکتے آپ, یہ تو وہ قانون ہے نا, پرسنل لیول پہ تو نہیں کر سکتے کہ آپ سارے قانون جو وہ ہیں کورٹ کیسز وہاں چل جائیں انٹرنیشنل عدالت کے اندر. فرام گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ اگر کوئی ایسی بات ہے تو اب یہ کیس لڑنا چاہ رہے تھے. ان کو جو پٹی پڑھائی نا, جیسے وہ ہے فیصل, وہ کیا نام ہے اس کا جو امریکہ میں ہے پروفیسر ہے جھوٹا, شہباز گل, اس کی شکل ہی دیکھ رہے, میک اپ کر کے بالکل خسرے کی طرح تو آتا ہے, اور جناب علی 10 لاکھ اس کی بیوی ڈالر لے گئی یہاں سے عمران خان کے تھرو. تو وہ بھی بن گئے, اور وہ انہوں نے کہا کہ ہاں جی وہ بڑا وکیل لے لیا ہے. بھائی اپنے مزاج دیکھو اپنی قوم کا. آپ کے اس کو نہیں مار دیا تھا مینیجر کو, سری لنکا والے کو, جھوٹا کیس بنا کے کہ یہ ساڑھے نبی, وہ میں نے اس کا پڑھا اس لڑکے کا کہ ساڑھے نبی دی وہ جو تھی نا حدیث, انہوں جو اتنا وزت کر رہے سن عزیز مار دیتا. او بھائی ان کو یہ بھی پتہ نہیں کہ حدیث کیا ہوتی. تو کہنے کا مقصد یہ کہ آپ قوم کو دیکھیں, آپ پوری دنیا گھوم آئے, عمران خان کو میں کہہ رہا ہوں, تو آپ کو ایسا وکیل تو کرنا نہیں چاہیے تھا. وکیل پھر آپ وہی بات آ جاتی کہ آپ
کرتے ہیں کہ وکیل مجھے جتا دیں گے, نکال دیں گے. آپ نے غلطی خود کی ہے. حالانکہ اگر آپ یہ غلطی نہ کرتے نا, یقین مانیے بچہ بھی بتا سکتا ہے کہ اگر آپ غلطی نہیں کرتے, یہی تو میں روکتا ہوں کہ یار اگر آپ اچھا خاصا بیٹھے ہوتے حکومت کے اندر, اگر چلو حکومت میں نہیں بیٹھے, اپوزیشن میں بیٹھے ہوتے, آرام سے اب الیکشن ہو جاتے, آپ بالکل جیت جاتے. آپ تھوڑا سا ایم کیو کو تھوڑا اپنی طرف کرتے, یار تھوڑی آفریں دی جاتی, اس طرح تو نہیں. اگر آپ اتنی مغروریت کریں گے, بات بھی نہ کریں, پھر کوئی نہیں. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ آپ جو وکیل ہے آپ کا, وہ کہہ رہا ہے کہ جی ہم تیار ہیں, عمران خان صاحب تیار ہیں, لیکن ان کو حوصلہ بہت بلند ہے. یہ باتیں ہی باتیں ہیں. حوصلہ کس کا بلند ہوتا ہے؟ جیل کے اندر, جیل میں تو بہت بھائی سخت حالات ہوتے ہیں. تو لیڈرز ہوتے ہیں, آپ لیڈر تھوڑی دیے میں چاہے, آپ تو وزیر اعظم تھے بیچارے, اور وہ بھی کسی کے سہارے آ گئے, بساکیوں کے سہارے. انٹیلیجنس والوں نے کہا چلو یار وہ نواز شریف بہت کھا لیا, چلو دوسرے کو دیکھ لیتے ہیں. انہوں نے تو اس طریقے سے کیا تھا, لیکن کیا پتا تھا یہ تو اس سے زیادہ کھانے والا تھا. بہرحال بات یہ ہے کہ میں پرسنلی سمجھتا ہوں کہ وکیل تو کوئی بھی ہو سکتا ہے. بھائی وہ چھپ توڑی گیا کہ بھائی اس نے اگر اس کا لے لیا کیس, وہ تو کرمنلز بھی لیتے ہیں. اگر ایک مثال تو وکیل ہے بہت ٹاپ کا, تو جو قاتل ہوتے ہیں ان کے کیسز بھی تو لیتے ہیں وہ, تو اس کا مطلب وہ قاتل ہو گیا. ایک تو یہ جو ہماری جماعتیں ہیں نا, وہ بھی پروپیگنڈا کرتی ہیں زیادہ, اور آپ فائٹ کر نہیں سکتے نا. عمران خان صاحب, آپ کے گرد جو لوگ ہیں نا وہ بیکار لوگ ہیں. اگر آپ پہلے پوچھتے لوگوں سے, سروے کرواتے بھائی میں وکیل لے لو, اور چلو اس کا نام نہ لیتے, اس کے کچھ سبارڈینیٹ کو لے لیتے, اس کو ڈائریکٹ نہیں لیتے, اسی پیچھے وہ رہتا, اور آگے آپ جو بھی ایک پینل بنا لیتے, 3 وکیلوں کو لے لیتے جو اس کیس کے اندر لڑے تھے, جو آپ سمجھتے ہیں بہت قابل وکیل تھے, اس کا نام نہ آتا. آپ عقل مندی نہیں ہے آپ کے اندر اتنی زیادہ, آپ کے اندر بس سکون ہے. یار وہ چرس جو ہوتی ہے نا, وہ انسان کو اس کے نرس ختم کر دیتی ہے نا. تو بہرحال ابھی آپ کے لیے سوائے دعا کے تو میں تو کچھ بھی نہیں کر سکتا, کیونکہ آپ نے کیس خود خراب کر لی ہیں. تو ابھی بھی یہ وکیلوں کے چکر میں نہ پڑے. جو آپ کا تھوڑا بہت پیسہ بچا ہوا ہے نا, اچھا خاصا الحمدللہ بچا ہوا ہے, اس کو بچائیں. ابھی یہ کام آئے گا آپ کے, اس لیے کہ حالت بہت خراب ہوتے جا رہے ہیں, اور سپٹمبر کے اندر دھرم تختہ ہو جائے گا سارا. بائی تیسرے ہفتے کے اندر, یہ پریڈکشن میں بتا رہا ہوں کہ میں ایویڈنس پہ بات کرتا ہوں کہ بھئی یار یہ حالات ہیں, یہ انڈیکیٹرز ہیں, اس پر کیا ہوگا. تو جو آپ کی ٹریزن کیس ہے نا 9 مئی والا, وہ اس فائنل سٹیج کے اندر ہے, جس کے اندر 3-4 بڑے بڑے آدمی, میں بتا نہیں سکتا کہ کون کون لوگ شامل ہیں اس کے اندر. ایک تو ابھی ایک پوسٹ پہ بیٹھا ہوا ہے, اس کو انتظار کر رہے ہیں, جیسے وہ اٹھے گا اس کو گرفت کریں گے. اور ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ ٹریزن کے جو وہ ہوتے ہیں قیدی, ان کی ہمیشہ جیل کے اندر ہیئرنگ ہوتی ہے. یہ سمجھ نہیں رہے, لیکن سپٹمبر کے آخر تیسرے ہفتے کے اندر سزا ہو جائے گی. اس کے بعد یہ ڈیل کر سکتے ہیں, پھر ہی گورنمنٹ کے سامنے لیٹر لکھ سکتے ہیں, جیسے نواز شریف نے کیا تھا نا, اس سے پہلے نہیں کر سکتے. اس کے بعد ڈیل کر سکتے ہیں کہ بھائی مجھے باہر جانے دو. تو اس وقت میری بھی یہ ریکویسٹ ہے کہ بھائی اپنی جان بچاؤ. اسلام میں بھی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے, میں نے بہت کام غلط کیے ہیں, لیکن کر لو اپنا جان بچا لو. بہرحال میری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں. اپنا خیال رکھیے گا, اور ضرور لائک کا